اگر ایران اور امریکہ آمنے سامنے آتے ہیں تو اس کے کیا خطے پر اثرات پڑیں گے، پاکستان کیا کر سکتا ہے اور کیا واقعی جنگ ہو سکتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر مشرق وسطی امور کامران بخاری صاحب موجود ہیں، خورشید قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ موجود ہیں، ساتھ ہی مشرف زیدی صاحب آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے آپ سے، کیا ایک اور ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریڈ لائنیں بہت ساری ہوتی ہیں، تو جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک جرنیل کے مارے جانے سے ایران جو ہے وہ اتنی بڑی جنگ اپنے سر پہ لینا چاہتا ہے۔ امریکہ کا یہ حملہ اسی لیے تھا کہ ایران کے جو پروووکیٹو اوفینسو مووز چل رہے تھے، ٹینکروں کے اوپر حملہ، پرشین گلف، عربین سی کے اندر امریکہ کا بہت بڑا ڈرون مار گرانا، پھر سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا، اس کے بعد کوئی 2 مہینے میں 11 حملے ہوئے ہیں عراقی ایئر بیسز پہ جو ٹارگٹ کر رہے تھے امریکی ٹروپس اور کانٹریکٹرز کو، اور یہ دسمبر 27 کو جو کانٹریکٹر مارا گیا۔ اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران جو ہے وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، تو ان کو جوابی کارروائی اب دینی پڑے گی۔ اس سے پہلے امریکہ نے بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب بھی جو ہے امریکہ کوئی جنگ نہیں چاہتا، لیکن میسج بھیجنا ضروری تھا کہ آپ اس طریقے سے حملے نہیں کیے جا سکتے، اور جب تک جواب نہیں دیا جائے تو اگلی سائڈ کو یہ میسج جاتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے جو ہے نا ہائی وے کھلی ہوئی ہے، جو مرضی کر لیں آپ۔ تو اب ایران کو بھی پتا ہے کہ امریکہ نے اتنا بڑا قدم لیا ہے، تو اگر مزید ایسکیلیشن ایران کرتا ہے تو پھر اس کو بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی مالی حالت مشکل ہے۔ وہاں پر اندرونی طور پہ جو ہے لوگ بہت زیادہ خفا ہیں حکومت سے، ہم ایران کی ریجنل جو ہے جو صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لبنان میں اور عراق میں ایران کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے چل رہے ہیں، تو اب اس سے یہ جنگ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس سے اگر ایران جنگ کرے گا تو ایران کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے، نہ ہی اس کے گزشتہ 40 سال کا بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ وہ کنونشنل وار کرنا چاہتا ہے۔ ایران عراق جنگ نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا 80 کی دہائی میں، اس کے بعد سے اس نے اے سیمیٹرک وارفیئر کو ڈیولپ کیا، اسی وجہ سے قاسم سلیمانی جو ہیں وہ سامنے ابھر کے آئے اور جو ہے ملیشیاز اور پراکسیز کے تھرو ایران آپریٹ کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے کرتا رہے گا۔ قصوری صاحب، آپ بتائیے گا، اب ظاہر ہے مائک پومپیو نے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں، انہوں نے جرمن چانسلر سے بات کی، رشیا کے فارن منسٹر سے بات کی، وزیر خارجہ سے، ساتھ ہی انہوں نے فرانس کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے، برٹش وزیر خارجہ سے بات کی ہے، افغانستان میں انہوں نے صدر اشرف غنی سے بات کی ہے، پاکستان میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک خطے میں ایک صورتحال خراب ہو سکتی ہے، پاکستان پر اس کے اثرات آ سکتے ہیں، ایران کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے ایران کے پاس بہت آپشنز ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے کہ آپ پوچھیں گے پاکستان کے لیے کا سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے اسٹریٹس آف ہرموز کی جو اسٹریٹس ہیں وہ کوئی زیادہ دور گوادر سے نہیں ہیں۔ لاسٹ ٹائم ایران نے کیا کیا تھا، حالانکہ ایڈمٹ تو نہیں کیا، نہ کسی نے کو کرتا ہے اس قسم کے، جب مائن کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی پرائس کا کیا ہوا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران نے وہ کچھ کیا، اس کا تو ڈائریکٹ پاکستان پہ اثر پڑ جائے گا۔ دوسرا کیا وہ کر سکتا ہے، افغانستان میں امریکہ کی زیادہ پریزنس نہیں ہے، اس لیے، لیکن وہ جو زیادہ تکلیف پہنچا سکتا ہے ایران، وہ عراق میں ہے۔ جب جنرل سلیمانی کا جنازہ ہوگا وہ صرف تہران میں نہیں ہوگا، اور بغداد میں بھی ہوگا، اور عراق کے بہت سے شہروں میں ہوگا۔ اس کا جو نتیجہ ہے، سب سے بڑی مصیبت میں اس وقت عراق کی حکومت ہے۔ یہ مجھے کیسے اندازہ ہے، میں وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں تھا جب ایران پہ حملہ کا سوچا جا رہا تھا، اور ہمارے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، ہمارے لیے آفت تھی کہ اب ان عراقیوں کے لیے آفت ہے کہ بغداد میں حملہ ہوا ہے، جنرل سلیمانی ایئرپورٹ پہ تھے، اور کوئی قانونی جواز نہیں ہے انٹرنیشنل لاء میں، اور لیکن آج پومپیو صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے ممکنہ حملوں پہ جو ہم پہ ہو رہے تھے اور انہوں نے بہت سے امریکی جو ہیں ان کو قتل کیا، ہم نے اس کے لیے روکا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس کا نتیجہ تو ہوگا، میں وجہ بتاؤں کیوں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے جنرل سلیمانی، ایران کو مصیبت پڑ گئی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے، انہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے
کہ وہ ہرموز میں ان کو بھی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اگر آئل کا ہوا تو ان کو بھی نقصان ہوگا، اور ان کے جو ایلائز ہیں جیسے قطر ہے ان کو بھی نقصان ہوگا آئل کا۔ ایک چیز وہ کر سکتے ہیں عراق میں کہ امریکنوں کے لیے حالات مشکل کریں، شام میں حالات مشکل کریں، لیبیا میں حالات مشکل کریں، لبنان میں حالات مشکل کریں، جہاں جہاں ان کے انفلوئنس ہے، اور وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں یمن میں، کیونکہ ایران کا انفلوئنس آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بڑا خطرناک سچویشن ہے، اور جس کا پاکستان پہ ڈائریکٹ اثر پڑے گا، خدا نہ خواستہ اگر اسٹریٹس آف ہرموز میں کچھ ہو گیا اور آئل پرائسز رائز ہوئیں، ہماری معیشت اللہ کا نام لے لے کے آہستہ آہستہ سسک رہی ہے، کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس کا سوشو اکنامک انڈیکیٹرز جو میں کہوں گا جو کہ وہ کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا دھکا ہوگا۔ اس لیے یہ توقع کہ کچھ بھی ایران نہیں کرے گا یہ تو خام خیالی ہے۔ وہ کیا کرے گا اس کا دار و مدار پاکستان کے معیشت پہ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اگر اس نے وہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں شاید اتنا ڈائریکٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی اثر ہوگا، اور سارے ملکوں پہ اس خطے میں ہوگا، اس خطے کی معیشت پہ ہوگا۔ اگر انہوں نے سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیا، ان کی آئل انسٹالیشنز پہ جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کے بھی اثر ہوں گے۔ یہ کیسے ہوگا کہ نہیں ہوں گے؟ پاکستانی اتنے بھاری تعداد میں وہاں ہیں، اگر ان کی اکانومی کو دھکا لگتا ہے تو صرف تیل کی قیمتوں کا تو نہیں جائے گا نا، تو پھر تو اور بہت کچھ ہوگا۔ یو اے ای کی اکانومی آلریڈی سلو ڈاؤن پہ ہوئی ہے، تو اس لیے بس یہی میں چاہ رہا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں ایک اور بات آپ ہی سے جاننا چاہ رہا ہوں، پھر مشرف عزیزی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اب پاکستان کے امریکہ سے تعلقات نہیں تھے اتنے اچھے، اب ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایران سے پاکستان نہیں چاہتا بگاڑنا، پاکستان پھر ایسی صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے جو حالات آج معاشی طور پر اتنے خراب ہیں، جس کا آپ دیکھ چکے ہیں کوالالمپور میں کیا آپ کے سامنے منظرنامہ آیا، مجھے اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں، اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے ان تینوں ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ سنی پاکستان میں انڈونیزیا کے بعد ہیں، اور دنیا کے سب سے زیادہ شیعہ ایران کے بعد پاکستان میں ہیں۔ میں تو بتا دیتا تھا اپنے انٹرلاکوٹرز کو کہ بھئی ہم سے اس سے زیادہ توقع نہ کریں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کو ہم نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے۔ اب پرابلم یہ ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے حالات اس نوعیت کے نہیں ہیں۔ اگر حالت کو غلط فہمی تھی تو کوالالمپور کے بعد دور ہو جانی چاہیے۔ آج فارن آفس نے ایک بیان دیا ہے جس پہ مجھے پتا بہت سے پاکستانی خوش نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فارن آفس کیا کر سکتا تھا، اور وہی بیان دیا ہے کہ بھئی آپس میں آپ کم کریں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آپ کو افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، آپ کی ڈائریکٹ اپنی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے، امریکہ کے ساتھ مشکل سے آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اب آپ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ مشرف عزیزی صاحب آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو لگتا ہے اگر کوئی بھی ممکنہ رد عمل ہوتا ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا؟ میرے خیال ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ حساس اور مشکل جو ہے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے امریکہ نے، اور ایران کی جو ایمبیشنز ہیں انہوں نے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ باوجود اس کے کہ ایران کی اکانومی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کی معیشت میں وہ جان نہیں ہے جو شاید ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ دنیا کے 5 بڑے آئل پروڈکشن اور 5 بڑے گیس پروڈکشن دونوں فہرستوں میں جو ہے ایران جو ہے ٹاپ 5 میں آتا ہے، اس کے باوجود جو معیشی حالات ہیں وہاں پر وہ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایران بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے اپنے ملک سے، اپنی سرحدوں سے بیونڈ۔ آپ دیکھیے کہ شام میں ایران کا کیا کردار رہا ہے، یمن میں کیا کردار رہا ہے، لیبیا میں کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے چند سال سے عراق میں جو ہے ایران کا جو کردار رہا ہے۔ یہ تو اب کی بات ہے پچھلے 10-15 سال کی، لیکن 1980s میں آپ کو یاد ہوگا ایران نے تقریباً اسی حالات میں جو ہے عراق کے ساتھ ایک لمبی جنگ جو ہے وہ لڑی۔ تو ایران کی معیشی حالات اور اس کی جنگ لڑنے کی کیپیسٹی میں میرے خیال ہے ایک تضاد ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اوپن وار جس کو ہم کہتے ہیں وہ شاید ایران نہ چناؤ کرے اس راستے کا، لیکن بہت سے اور ذرائع ہیں
جو پہلے سے بھی ایران استعمال کرتا رہا ہے اور جس کی سربراہی قاسم سلیمانی صاحب کرتے تھے، تو وہ راستے جو ہے وہ ایران کے لیے بند نہیں، بلکہ شاید وہ زیادہ انہی راستوں کو چناؤ کرے، ملیشیاز کے تھرو اٹیکس کرے، سیریا میں جو ہے ٹیمپریچر بڑھا دے، یمن میں بڑھا دے، جو دیگر ممالک سے ایران ریکروٹ کرتا ہے اپنے ملیشیاز کے لیے لوگ، آپ کو علم ہوگا پاکستان، افغانستان جیسے ممالک سے جو نوجوان امپریشنبل لڑکے ہوتے ہیں ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور ان کو شام جیسے جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے، خاص نام جو ہے رکھے جاتے ہیں، زینبون برگیڈ، فاطمیون برگیڈ، اس طرح سے نام رکھ کے ان کو انسپائر کیا جاتا ہے ایک سیکٹیرین وار کے لیے۔ تو یہ سارا جو عمل کرتا رہا ایران، یہ اس میں وہ شاید تیزی اپنا دے۔ یہ کہنا یا کنکلوڈ کرنا کہ ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے۔ اور زید صاحب ذرا اب جو بھی حالات ہو، پاکستان کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اس میں کیا کرے پاکستان؟ نیوٹرل رہے، کیسے رہے؟ کیا پاکستان کی آگے جا کے پالیسی اس حوالے سے ہونی چاہیے؟ دیکھیے، نیوٹرالٹی ایک لفظ ہے جس پہ میں شاید تھوڑا سا اختلاف کروں۔ میرا نہیں خیال پاکستان کو کبھی بھی نیوٹرل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ہمیشہ اپنے مفادات کے تحت لین ان کرنا چاہیے، جس سمت میں بھی وہ مفادات جو ہے وہ اس کے حاصل ہو رہے ہوں۔ اس وقت جو عین ذمہ دارانہ جو عمل ہوگا وہ یہ کہ پاکستان کسی طرح سے بھی ایران کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ وہ مکمل طور پہ امریکہ، سعودی عرب، دیگر اور ممالک کے ساتھ مل کے اس پہ چڑھائی کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس پاکستان میں گڑبڑ کرنے کی کیپیسٹی تھی، ہے اور آگے تک رہے گی۔ تو ایک یہ کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کو کسی طرح سے ایران کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، جیسے آپ نے خود فرمایا، افغانستان کے بیٹل گراؤنڈ پر جو ہے ایک مشترکہ عمل میں اس کا حصہ ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی ہو، تو اس کو تھریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان ایک مالی حالات کی وجہ سے مجبور بھی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ امارات اور چین جو ہیں وہ کو سگنیٹوریز ہیں جو پاکستان کا IMF پہ پروگرام ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ یا کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے وہ نہ دیا جائے جس سے پاکستان کی معیشت کو اور IMF پروگرام کی سٹیبلٹی کو دھچکا لگے۔ بہت شکریہ، تینوں پینلسٹ کی رائے آپ نے سنی۔ پروگرام کے بعد ذکر ہوگا، نون لیگ یا تو خود کنفیوز ہے یا اپنے ووٹر سپورٹر کو کنفیوز کر رہی ہے، تو اس میں سے بات کریں گے۔